الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشتے خاک را بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین اے جڑے ساڑے ساتھی واپڑا وچ ہوندے صبر صاحب دی خصوصی محبت اور پیار دی وجہ تو یکدم حاضری ہو گئی تو وقت بہت قیمتی چیز ہے ان واسطے جنہاں نو اس دا احساس اگر آپ اپنے وقت نو قیمتی سمجھ دیو تو میں کوشش کراں گا کہ میں ایک بھی جملہ فالتو نہ بولاں صرف وہ بولنا جدی تھانوں ضرورت ہے اسی سارے دینداراں مسلماناں سنیاں تو سنی منہج اور طریقہ راستہ کیا ہے ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ اللہ کا رسول جو دے اسے لے لو یہ مطلب ہے یہ اللہ دی طرفوں گارنٹی ہے کہ میرا نبی توان غلط شے نہیں دیندا جاگی کہ نہ آگئی قیامت تک آن علی انسانیت بے فکر ہو کے جو دربار رسالت تو مل جائے وہ لے لو تو اللہ نے تین لین واسطے ایک ہستی سن دکھا دیتی ایتھو لینا
حضور نو حکم ہویا یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو میں تو ان دیتا ہے تسی اگاں پڑھاؤ، بلغ سبحان اللہ، آپ پہنچا دیو۔ 23 سال اللہ نبی پاک نو دسدا رہے، نبی پاک امت نو دسدے رہے۔ سبحان اللہ، جس وقت حضور دنیا تو جانا سی 2 مہینے راندے سن، دنیا تو جان تھے 2 مہینے باقی سن۔ ذوالحج وچ حضور نے حج فرمائیے، ربیع الاول وچ حضور تشریف لے گئے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ سارے مسلمان حج دے موقع تے کٹھے ہو، سارے مسلمان کٹھے ہوئے۔ مکہ شہر، جگہ دا نام عرفات، جبل الرحمہ، اٹھنی دا نام قصوہ، جدے تے حضور بیٹھے سے، سبحان اللہ، اور سویر دا ویڑا۔ سبحان اللہ، حضور نے اٹھنی تے بہ کے بیان شروع کیتا، اور عصر دی نماز تک بیان فرمایا، ظہر دی نماز درمیان وچ ادا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، جدوں عصر دا وقت قریب ہو گیا تو حضور نے اذان پڑھی، اور ایک اذان نال 2 نمازاں پڑھی، سبحان اللہ، ظہر اور عصر۔ اتنا طویل خطبہ آپ نے اٹھنی تے بہ کے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مخاطب تمام صحابہ اور اہل بیت نے ایک جملہ بولنا جے سمجھ آ جائے، اے اللہ فرمایا اے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تو اندسیا ہے وہ امت نو دین دس دیو۔ سبحان اللہ، تو اڈا ذہن مندہ ہے با حضور آل نو اور دین دسیا ہے تے اصحاب نو اور دسیا ہے، بولیے تے اس گل تے کدی نے سوچیا بھئی یہ وکھرا وکھرا کیوں کر لیا نے، کسی آل مال لئیے تے کتے صحابہ مال لینے، یہ دوویں گھر وکھرے وکھرے کیوں ہوئے نے، یہ نہیں سوچیا کہ سبحان اللہ، حضور تے دینی کو دسیا یہ کیوں منے منے ہوئے، سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو دے آخر تے شاید دی کسی جگہ تے وضاحت اشارے نال کر دیاں گا، میں وکھرے کتھو ہوئے نہیں، وہ پوائنٹ تو اندساں گا ایتھو وکھرے ہوئے نے تے اسی کٹھے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، اسی وکھرے وکھرے نہیں ہوئے، اسی آل دے بھی نوکر ہاں تے اصحاب دے بھی نوکر، بے شک، بے شک، لیکن جڑے وکھرے ہوئے نے وہ کتھو ہوئے نے تو عرض کراں گا۔ آپ دی توجہ ہوئے نا جی، حضور نے تقریر فرمائی، ویسے حضور دی تقریر دی بھی کیا چس ہو سی، بس سارا دیں صحابہ سن دے رہے ہیں، ہلیا بندہ کوئی نہیں، کھلو کے سن دے رہے ہیں صحابہ، سبحان اللہ، اور 1.25 لاکھ بندے تک حضور دی آواز دا بغیر ساؤنڈ تو پہنچنا ہے بھی حضور سرکار دا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ مسئلہ سونی رہے ہو تو میں نے یقین ہو گیا ہے کہ تسی سمجھ بھی لینا ہے، کیونکہ تسی توجہ بڑی کر رہے ہو۔ سرکار نے سارے کولوں ایڈی لمبی تقریر جڑی کیتی ہے نا، 23 سال والے دین دا خلاصہ بیان کیتا ہے، سبحان اللہ، جڑا حضور نے پیچھے 23 سال دین بیان کیتا ہے،
او دا خلاصہ بیان کیتا ہے، اس نو شارٹ کر کے دسیا ہے، یاد دہانی کرائیے، ریویو کیتا ہے، اس دوبارہ بیان کر دیتا ہے۔ جدو سارا بیان دوبارہ کر دیتا ہے نا، تو پھر ایک سوال کیتا ہے صحابہ اور اہل بیت کٹھے، ایک پاسے علی کھلوتے سن، ایک پاسے ابو بکر، ایک پاسے عقیل، ایک پاسے حضرت عمر، ایک پاسے حضرت عباس حضور دے چچا تھے، ایک پاسے حضرت عثمان، سبحان اللہ، اینج کھڑے نے حضور دیاں ساریاں بیویاں، بی بی فاطمہ زہرا، حسن حسین، سارے موجود۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں اگلے سال تواڈے کول نہیں آنا، جدائی دا وقت قریب آ گیا، دین تواڈے کول پہنچا دیتا ہے، انتم تسألون انی فماذا انتم قائلون، اللہ تواڈے کولوں میرے بارے پوچھنا ہے بھی میں دین تواڈے تک پہنچایا ہے، سبحان اللہ، فماذا انتم قائلون، تے تسی اگو کی آکھو؟ قالوا نشہد انک قد ادیت الامانہ، اسی گواہی دینے ہیں بجڑی اللہ تو انا کھانا بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ ساڑھے کل پہنچ سبحان اللہ، اور ایک گل بھی دین دی حضور نے چھپائی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمان دے آنچے روافظ بھی گوئیں کیا حضور از خوف دشمنہ بعد احکام الہی تبلیغ نہ فرمود کفر است، جو بندہ اے قول کرے کہ حضور کچھ دین ڈردیاں نہیں دسیا، وہ کافر مسلمان نہیں، رب دی کائنات سب تو بہادر آمنہ دلال نے، جنہ اس ویلے دسیا جدو مکے کلے آئے، سبحان اس ویلے سارا کاغذ قلم تو بغیر ہی نہ نے دس لیا، سبحان اللہ، بھائی آپ انہوں سمجھ آئی کہ نہ آئے؟ بھلا ہوئے آپ اس ویلے کاغذ قلم کوئی نہ نے منگیا، کیونکہ جدو رب حکم دے وے نا سونیاں دس تے نبی کاغذ قلم دا محتاج نہیں ہوندہ، وہ دس دیندہ۔ سبحان اللہ، اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ حدیث پوری نہیں پڑھی، میں کہ پڑھی ہے، اسے کہتے پھر وہ دے چکیے، میں کہ جناب آپ فرماؤ کیے، انہیں کہ بھی منگیا جو حضور قلم تو عمر کیوں نہیں دیتا؟ میں کہ حدیث سے لفظ نے فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت آپس جھگڑے نے اور انہوں دا اختلاف ہویا ہے، فاختلف اہل البیت واختصموا، میں کہ ہون عمر نو اہل بیت اچ مان لیا جی، حدیث اچھے آیا ہے کہ اختلاف ہویا ہے اہل بیت، تو ہون عمر پاک نو تسی اہل بیت اچ مان لو تے اگلا جواب اسی دے چھڑاں گے، تے اہل بیت دا ٹھیکہ تے تساں چاہیا جواب تو اڈے تے بندہ ہے بھی دین دے کہ ہونا ہے حضور جو منگ دے پہ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزہ نے محترم لڑنا ہوئے نا تو اس گل تو بھی بندہ لڑ لیندہ ہے، آٹا گن دی ہلدی کیوں ہے، ان ساکھے تو کہ میں گننے کہ جڑے صحابہ نہ لڑنا چاہتے ہیں وہ انج دے بہانے بنائے، آٹا گن دی ہلدی کیوں؟ بھائی گھر وچ بھریا ہویا ہے حضور دی اہل بیت نہ،
حضور کسی بندے دا نام لے کے کاغذ قلم نہیں منگیا، صرف فرمایا کاغذ قلم دیو، لیکن وہ نائب FIR ساری حضرت عمر تے کٹ چھڑی۔ توجہ ہے تو اڈی کے لیے مرضیاں آڑے نجی بول، توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟ تو حضرت آقا علیہ السلام نے سارے دین کا خلاصہ بیان فرمایا اور پھر پوچھے پہنچ گیا جی؟ سبحان اللہ۔ قالوا نشهد انك قد اديت الامانه ونصحت الامه وبلغت الرساله۔ یا رسول اللہ سی گواہی دینے ہیں دین ساڑھے کو پہنچ گیا ہے، ڈلیور ہو گیا ہے۔ حضور نے انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، 3 باری فرمایا اللہم اشہد، سبحان اللہ۔ اللہم اشہد، میرے ربا گواہ ہو جا ایڑا تیرا حکم سی نا بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ۔ میں پہنچا اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دین ساڑھے کو پہنچ گیا ہے۔ ہن اللہ کی فرمایا سبحان اللہ۔ جدو یہ شہادت صحابہ دیتی تھی، اللہ فرمایا، اللہ دے نبی فرمایا اللہ گواہ ہو، کہ اللہ گواہی کی دیتی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر دی گواہی یہ بہوش دیہڑے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ سنیا الیوم اکملت لکم دینکم، میرا بس وچ ہوئے نا، اگر اللہ میں یہ توفیق دے وے تو میں تو اٹھے دل کھول کے نا، سبحان اللہ۔ دل کھول کے تے اے جملہ ویچ رکھ کے جڑا میں ہن بولنا ہے، اے ویچ رکھ کے تے اتو دل نو مارا تاڑا تے دریا وچ چابیاں سوٹ دیاں، موڑ کوئی مائی دا لال ڈھونڈے نا۔ میرے نزدیک اے او تھاں ہیں جتھو بندے وکھرے وکھرے ہوئے، آپ انہوں سمجھ آئی کہ نا اے او جگہ ہے جتھو بندے وکھرے ہون لگے نہیں ہونا، تو اسی اس جگہ تے قابو ہو کے سن لینے۔ اللہ فرمایا صحابہ کیا کہ دین آ گیا ہے، نبی پاک فرمایا اللہ گواہ ہو، تو اللہ فرمایا میں گواہی دینا اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ دین بھائی صاحب جاگ کے سننا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ ہن سوال ہے بھائی جدو اللہ فرما رہا ہے دین مکمل ہو گیا ہے، کوئی بچ گل راندی تے نہیں، سارا ہو گیا ہے، کوئی شے جڑی پیچھے راندی ہوئے، مہربانی ہے تواڈی جے تانوں سمجھ آ گئی تے میرے آن دا مول پے۔ دین مکمل ہو گیا جی، اللہ دی گواہی آ گئی، اہل بیت اور صحابہ مان لیا ہے مکمل ہو گیا۔ ہن میں سوال کرنا جس ویلے مکمل دین ہویا ہے اس ویلے دین آ کتھوں رہا سی؟ سبحان اللہ۔ وہ سورس کی نے، ماخذ کی نے جتھوں دین آ رہا سی؟ ایک قرآن آ رہا سی، ایک حضور دی زبان، سبحان اللہ۔ کوئی تیسری جگہ ہے جتھوں اس ویلے دین آندا پیا سی؟ انہاں دو وچ ہی مکمل ہو گیا ہے، یعنی ایک قرآن تے ایک نبی پاک دی زبان، انہاں دوہاں چیزاں تو دین مکمل ہویا ہے۔ آپ اس گل نو سمجھ لے، دین جدو مکمل ہویا ہے کوئی تریجی شے تے نہیں۔ بس بھائیا اینی رمض ایتھے میں 5 منٹ جے لانے نے، اے جتھے نبی مکمل کر گیا ہے نا، جیڑے اتھو تک رہے نے انہاں میں چروڑا نہیں پیا۔ جیڑے اس تو تھلے تاریخ لے آئے نے پاجی انہاں چروڑا پہ گیا۔ آپ انہوں سمجھ آ گیا مسئلہ؟
اس دے مزاحت وچ 5 منٹ اور 2-3 منٹ اور لواں اس ویلے جتھوں دین پہ لیندے سن یا قرآن سی تے یا حدیث سی اس ویلے تاریخ تبری آئی تاریخ ابن خلدون شذرات الذہب وفیات الاعیان تاریخ بغداد تاریخ اعظم کوفی کوئی ان میں گردا جاواں کوئی تاریخ کی کتاب آئی اجے تاریخ تے شروع ہی نہیں ہوئی تو دین پیڑا مکمل ہو گیا ہے بھائیا روڑا ہی ادو پہ ہے جدو مکمل ہوئے تو ایٹھاں لے آئے ہو اللہ اپنو برکت دے اللہ اپنو برکت دے صرف سبحان اللہ آن دے رہو نعرے ذرا تھوڑے لگاؤ اوکے وقت تھوڑا ہے میں نعرے مننا سارے ہیں منکر ایک نعرے دا بھی نہیں جڑے سنیاں دین سارے ہیں میں بھی مننا سنی جی ہوئے پھر اسی لیکن میرے کو وقت چھوڑا ہے آپ گل سمجھ دے جاؤ پیارے سنگی ہو پیارے عزیز ہو مثال نال سمجھانا چاہنا جٹکا دور ہے جٹکے بندے نے تو میں مثال دیندہ ہوں بھائی کوئی جٹ فوت ہو جائے تو وہ دی 50 ایکڑ زمین ہوئے اتنی 50 ایکڑ دو میں پتر زمین ساجد بھائی وانڈ لین 5 کلے باسی جو دو ہی پتر ہیں ابے دی وراثت 5 کلے وانڈ لئی کچھ 6 مہینے لنگن تے نال دی گلی جو ایک منڈا اٹھ کے کیس کرے آوے میں بھی بابے دا چھوڑ توجہ ہے حضرات دی میں بھی اس بابے دا منڈا وہ دی وراثتی جو حصہ میں نے مین دیو او سنن سدیا پہ تسی آؤ جج سدیا بھی آؤ بھائی گل کرو گا تو اٹا برا ہے انہوں نے کہا جج صاحب اندے کو کی ثبوت ہے بھئی یہ ساٹا برا ہے انہوں برتھ سرٹیفکیٹ پیش کیتا کہ جناب 1995 وچ بندہ پیدا ہویا ہے تو اٹھے والد دے گھر برتھ سرٹیفکیٹ 1995 انہوں نے کہا جی سن ایک پیشی دا ٹائم اوٹ ہے ڈیٹ مل گئی اگلی پیشی تھی انہوں نے جج صاحب اگے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بابے دا رکھے کہ جناب اے آندہ ہے میں 95 میں جمعیاں ساڑھا بڑھڑا 90 چ مریا ہے اے جمعیاں کھویں سمجھو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بھائی صاحب جی میں تو آنو سمجھانا ہے چاہنا بھئی تاریخ جو دین مکمل ہون تو جمی پیچھے ان میں دین جو حصہ کی میں کٹ دیں جیڑے ساڑھے بیلی نے وہ سارا دین ہی تاریخ بنائی بیٹھے ایو ترولا پہ گیا بجدو مکمل ہویا ہے اس لئے جمی نہیں توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب اگر کوئی خالص دین لینا چاہتا ہے تو اے آیت بارڈر لائن ہے الیوم اکملت لکم دینکم اے آیت باؤنڈری لائن ہے دین اس تو پہنا مکمل ہویا ہے جنہ عقیدہ لینا ہوئے وہ اتھو لین میں اے نہیں آندہ تاریخ نہ پڑھو پر اندے تو معلومات حاصل کرو اے عقیدے دیاں کتاباں نہیں پر تسی آنکھو ایسی جناب طبقات ابن سعد وچو عقیدہ کڑنا ہے وہ نہیں نکلنا عقیدے واسطے تن یا قرآن چاہیے دے یا حضور دی زبان چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سمجھ آگئی تو مزہ آگیا کہ حضرت صاحب فقیروں تاریخ دی ایک تو اہمیت سنانا چاہنا یہ بیچاری دی اوقات کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیاسی آدمی سیاست نہیں کرتا لیکن ایک سیاسی جا سوال کو اٹھے کے کرنا صرف سمجھانا آستے ویسے تھی تھے ہو موجاں لو اسی دے حضور نہ
میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک شادی کی تھی، وہ دے بارے پاکستان نے چلوڑا ہے بھئی وہ عدت دے اندر ہوئی ہے یا عدت تو بعد ہوئی ہے۔ ادب اور سواد ہے وہ مولوی ہے جی جیوندا ہے جے نکاح پڑھیا وہ مولوی صاحب ہے جیوندے نے جنہ نکاح پڑھیا ہے، وہ مائی بھی جیوندی ہے تے وہ بندہ بھی جیوندا ہے جندا نکاح ہویا ہے تے ساتھو فیصلہ نہیں پیا ہوندا با عدت وچ ہویا ہے یا عدت تو باہر ہویا ہے تے جیڑے ساڈے تو 1400 سال بعد آنے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں با عدت وچ ہویا یا عدت تو باہر ہویا۔ یہ گل میں صرف چند بندیاں ہستے کرنی ہے جڑے وچ صاحب ذہن بیٹھے ہیں جڑے اس گل میں واقف نے۔ جدو تاریخ ساڈے ہوندے نکاح دا فیصلہ نہیں کر سکتی جڑا ساڈے ہوندیاں ہویا ہے کہ اے عدت وچ ہویا ہے یا عدت تو بعد ہویا ہے، اے حضرت خالد بن ولید دے نکاح دا فیصلہ کی میں کر دیئے وہ عدت وچ ہویا ہے یا عدت تو بعد ہویا ہے۔ بھئی جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سلامت رہو سیدہ سلامت رہو۔ یہ بندے آنے جی حضرت مالک بن نویرہ دی بیوی نال حضرت خالد بن ولید نے جی نکاح کر لیا سی تھی اجے عدت کوئی نہ لنگ۔ میں کہا کتھوں پڑے اسے کہ میں تاریخ کتھوں پڑے آئے تو میں کہو دی اوقات کی تاریخ بھی اوقات کی ہے جتھی اللہ دا قرآن آندہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لقد رضی اللہ عن المومنین رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، جتھے اللہ فرمائے کہ میں انہوں نے راضی ہاں تو اتھی کی تبری انہوں نے کی اوقات ہے قرآن دے سامنے لے انہیں توجہ ہے روڑے ویچ پہ گئی ہے میرے نبی پاک سرکار دی امت سمجھ نہیں سکی حضور دین دسن آئے سا تو پیارے بھائی صاحب آپ تھلے رہے گا پیچھے لوگ بیٹھے نا بھائی تقریب سنن آئے میری جان آپ کو سوال ہے حضور دین دسن آئے دس یا نہیں یا نا ویکھو ایک مثال میں دینا چاہنا با اکھی دو نے میرے نبی پاک انج دین دسیا ہے کہ اے بھی امت نو پتہ ہے با پہنا سرما کیڑی آنکھیں چھپانا ہے تے پیچھے کیڑی آنکھیں چھپانا ہے۔ حضور دین اینی باریکی نال دسیا ہے با مسجد جانا ہوئے تے پہلے کیڑا پیر دھرنا ہے تے نکلنا ہوئے تے کیڑا پیر بعد دھرنا ہے۔ تو ساں واش روم جانا ہوئے تے تواڈے دین وچ تواڈے نبی یہ بھی دسیا ہے بھئی جان لگیاں کی پڑھنا جے تے باہر آگ کی پڑھنا دین دی باریک بھی نہیں دے عالم ہے بس جمائی آوے تے کیویں ہاتھ رکھنا ہے بھی دسیا ہے جے چھینک آوے تے کی پڑھنا ہے بھی دسیا ہے پانی کیویں پینا ہے تے کنے ساواں وچ پینا ہے روٹی کنی کھانی ہے تے کی کھانا ہے تے کی نہیں کھانا دنیا وچ کروڑاں چیزاں نے دین ہر شے دسیا ہے آ کھانا ہے نہیں کھانا میرے نبی دے دین دی ابلاغ دا عالم ہے کہ صبح بستر تو اٹھو جیڑی دعا پڑھنی ہو بھی دس گئے تے جتی پئی ہوئے تے جھاڑنی کیویں اے بھی دس گئے جتی جھاڑن تو بغیر اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب دا میں سنیا ہو پہندے آج کل نا سانپ دا موسم ہے بچھو دا برسات ہے تے جدو صبح اٹھو تے جتی جھاڑ کے پایا کر میں کہ ڈاکٹر صاحب تو اٹھی مہربانی سن ساڑھے نبی پاک نے 1500 سال کہ جتی جھاڑ کے پایا کرو حضرت صاحب مسئلہ سمجھو اور دل کھولو اندر گل جان دیو اے انگلاں پانچ نے تیرے تے میرے نبی اے دسیا کہ مسواک کرن لگیا اتے کیڑیاں ہونیاں تے تھلے کیڑیاں ہونیاں سوال اے کرنا چاہنا
جس نبی نے انی بریکی جا کے دین دسیا ہے اس نبی یہ نہیں دسیا ہونا میرے تو بعد نماز تو ان کہیں پڑھانی اے جانے من آپ نو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی چلو تسی کتاباں ایک پاس سے ضرور تسی دسو تواڈا عقل کی آندا ہے پیر مرن لگے تو جس جاندا ہے میرے تو بعد ایس نلائق میرے مسلے تے بانا ہے اللہ کرے لائق ہوئے گل پیا کرنا نا ویسے عمومی طور تے مولویاں تے پیران دے بال ہوندے نلائق ہی نہیں جہاں محسوس نہ اگر کرو تے او مولویاں پیران دے مرید شاگرد انہاں دا دماغ پہلے ہی اسمان توتاں چاڑ چھڑ دے نہیں وہ پڑھن پڑھائے نال کوئی نہیں ہوندے اکثر نلائق ہوندے بیچارے دعا منگنے جو کے بھی کوئی نہیں ہوندے لیکن موڑ بھی انہاں نے پیر با جان آپ بڑے مسلے تھے تے مریداں تو پوچھئے بھائی لکھاں دی تعداد وچ با شعور بندے ہو تے آج ان پیراں بایا ہے وہ اس قابل نہیں لگتا تو آندن چپ کر مولوی اگے نائی بھی تے ان جدو پیراں با چھڑی ہی نا ہون ہو گئی اگے نائی آوی نا تو ہن پیراں با چھڑی ہن مولوی گل نہ کرنی ہن قابل ہوگی میں کہا میں بھائی جی نہیں بولتا اونج مینوں تسی بھی جواب تے دیو جن تواڈا پیر بائے او دے تے جو سن بولن نہ ہو دیندے جنوں نبیاں دا پیر اپنے مسلے تے بہا جائے بچے مسئلہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے یہ دا مطلب ہے جھانگ وہی سنیت جے بیدار ہے عظمت شان صدیق عظمت شان صدیق شان صحابہ شان رسالت ارے بھائی صاحب اب سنو گل فقیر اور یاد فرماؤ اساں کسی بھی صحابی بھی پوچھ لئیے تو مسئلہ دس دے پر حضور مسلح تے کین بایا ہے اساں اوری کسی تو نہیں پوچھنا مولا علی تو پوچھنا بھائی جانے من سمجھ آئی کہ نہ مولا علی تو پوچھنا پہ حضور کین با گیا حضور اچانک فوت نہیں ہوئے 11 دن حضور بیمار رہے آپ دی مرض دی علالت دی مدت 11 دن توجہ ہے جی کدی طبیعت افاقہ ہو جاندہ سی کدی پھر بیماری دا زور ہو جاندہ سی ایسے 11 دن گزرے اور صحابہ 11 دن بزنس نہیں کیتا دکانہ کاروبار گھر چھڑ کے یار دے بوئے پہ بیٹھے مولا علی گھروں نکلنا ہے دے پوچھنا ہے یا علی کیف اصبح رسول اللہ حضور دی طبیعت مبارک کیسی ہے آپ فرمانا اصبح بحمد اللہ باریہن حضور دی طبیعت اچھی ہے ایک مرتبہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عباس حضور دے چچا بھی نال سن تو نے فرمایا یا علی لوگن کیوں نہیں دس دے انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت میں اپنے خاندان دے بزرگان جاننا جدو انہاں دی موت دا وقت آوے تو انہاں دے چہرے ہوتے جڑیاں علامتاں ظاہر ہوندیاں وہ حضور دے چہرے تے علامات میں ظاہر ہوندیاں بیکھ لی انہاں دسو آؤ سرکار کو وصیت کروا لو آؤ حضور کو اپنے واسطے وصیت نامہ لکھا لو مولا علی فرمایا نہیں چاچا میں حضور کو نہیں جانا کہ میری بارے کوئی وصیت فرماؤں یہ حضور دے منہ نہ نکل گئی نا تو قیامت تائیں میں کسے نہیں ہوا کہ ہون دے میں
آکھنا ہی نہیں جی میں سائیاں دی مرضی ہے واہ میرا مرشد علی میں تیرے تو قربان جاواں ہائے ہائے یہ عشق دی انتہا ہے کہ سرکار بیمار نے ایسا آکھنا ہی نہیں وہ کچھ لکھو کچھ وصیت کرو بہتر نہیں ٹھیک نہیں ایک جملہ ہے جی کسی دی سمجھ چاہ جائے کہ جیڑے صحابہ 11 دن کام چھڑ کے بوئے کے بیٹھے رہے وہ جنازے دے ویلے کدے اور دے نس گئے ہون گے بندیاں دینا بجی صحابہ تے حضور دے جنازے چی نہ رڑے میں تو ایکو جملہ ہوڑی جا سکھائی جانا انہاں نہ کیا کرو پہنا جنازہ بنا مڑ صحابہ ویچ بکھا دیا جنازہ پڑھ دے ہو نا تے پہنا نیت کرنے ہاں بھئی دعا واسطے اس میت دعا مڑ دعا کی منگنے ہاں اللہم اغفر لحینا و میتنا یا اللہ اس مردے دی بخشش فرما جیڑے بندے ڈیمانڈ کرتے سنیاں تو بتواڈے صحابہ جنازے وچ نہیں آئے انہاں تو پوچھیا کرو با نبی امت بخشوانی ہے یا امت نے نبی بخشوانا ہے بہنا اے فیصلہ تے کر لو موڑ صحابہ لے آواں گے جنازے تے پتر اس مسئلے چ بڑا لمحہ روڑا پان دی نہیں لوڑ انہاں کیا کرو تو مولا علی جنازے چ لیا میں ابو بکر نو نہ لے آواں تے تیرے نال کھلوسی لے آؤ مولا علی جنازے لے آؤ مولا علی جنازے سبحان اللہ جنازہ ہوئے گا تے مولا علی ہون گے رسول اللہ بس لیکن بھائی صاحب کے تو شریکہ کٹنا ہوئے نا بندے ہن جیڑی میاں نواز شریف صاحب موٹر میں بنائی وہ نہ بڑی ہوں دی تو میں تو ٹائم ہی کوئی نہ تھا میرے تو بڑی نہیں پاتی بڑا لیکن کدی عمران خان صاحب تو سنیا ہے بہ چنگا کام کیتا ہے موٹر وے بنا کے جڑا عمران خان صاحب کینسر ہاسپٹل بنایا کام چنگا کیتا ہے انہاں تو جدو بھی سنیا انہاں آکھیا زمین ایسا ہی دیتی ہے یہ بنایا بھی مننا جو نہیں شریک شریکان دیاں گلاں نہیں مننے گلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی لہذا سان تو اڈے نال پائیا روڑا کوئی نہیں تو سائیں صحابہ نال شریکہ دھریا اسی سنیاں نہ ساتھ حضور دی آل بارے سچیندہ ہے نہ اصحاب دے بارے سچیندہ اسی حضور دی آل دے بھی نوکر تے تابع دار ہاں اسی حضور دے صحابہ دے بھی نوکر تے تابع ساتھو تے بننا بندے ہی نہیں ویچ اوے جو بننا بنا لئیے دے اس بات سے ہو جائیے کہ جڑے تسی سننی ہو نا تو ان پرابلم ہے اس وجہ تو پوندی ہے کہ نانو جڑے تسی وی بننا تروڑ کے پران لانگ جاندے گلے دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہ کچھ سنیاں عادت ہوندی ہے جی میں کچھ بکریاں عادت ہوندی ہے نا بگروں دانے کھا کے بھی جان تو نہ دوجیاں دی پیڑی ہے ضرور پیر دھرنا ہوتا یہ بھی کچھ سننی بھی ایسے لے لیاں ہوندیاں نے جی نہ باج کے ہر پاس سے ٹر جانا ہوں تو بیٹا جڑا نبی پاک دا نوکر ہے نا انہا کیتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت تاجدار ختم نبوت بس تقریر سمیٹن لگا میں چند گلنا سن لو مولا علی سرکار فرمان دے مولا علی سرکار سبحان اللہ کہ میں حضور دے کوڑ سا جدو بلال بانگ دیتی ہے سبحان اللہ تے حجرے گیا کیا کیا صلاة الصلاة سونیا نماز دا وقت ہو گیا تے میرے کوڑ ہدیاں حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر سے کہو میری امت کا امام ہو جائے پیارے ساتھیو تو ان کی لگتا ہے بھئی یہ جڑا مسئلہ سن پتہ ہے کہ
آپ ہدایہ پڑھ لو یا کنز الدقائق پڑھ لو یا وقایہ پڑھ لو یا بہار شریعت پڑھ لو یا آپ اور کوئی کتاب فقہ شریف دی پڑھ لو، وہ امامت دے باب وچ ایک مسئلہ موجود ہے کہ جڑے لوگ موجود ہوں انہاں چوں جماعت او کرائے جڑا اعلم الناس ہوئے، جدے کول علم زیادہ، اور اگر علم دے اندر برابر ہون جڑا انہاں چوں اقرا یعنی زیادہ اچھی قرات والا ہے وہ اگے ہو جائے، اور اگر قرات وچ برابر ہوں سارے ہی کاری ہون تو پھر جڑا انہاں چوں اورا زیادہ زور تقوی والا ہوئے وہ اگے ہو، اور اگر وہ دے وچ بھی برابر ہون تو جڑا ان دے چوں 80 نو یعنی زیادہ عمر والا ہے وہ اگے ہو جائے، تے جی عمر وچ بھی برابر ہون تو انہاں چوں جڑا زو نسب ہوئے یعنی جدا نسب چنگا ہوئے وہ اگے ہو جائے۔ بھائیہ اور من سمجھ نہیں ہوندی وہ نبی پاک دے یار تے 1.25 لاکھ نے کہ جڑا فقہ دا مسئلہ تو آنا ہوندہ ہے، یہ شارع علیہ السلام نو مسئلہ نہیں سی ہوندہ، جنہاں ساریاں وچوں چن کے فرمایا ہے میرے مسئلے تے کھلوے تے ابو بکر صدیق کھلوے۔ پیارے ساتھیو، میرے حضور نے جھنڈا مولا علی سرکار نو عطا فرمایا ہے، میرے حضور نے مصلی ابو بکر صدیق نو عطا فرمایا ہے، جھنڈے آڑیاں دا بھی احترام کرو، مصلی آڑیاں دا بھی احترام، اور فقیر دا جملہ سنو اور یاد فرما لو۔ لاما صاحب اس نہ وے آج تو مرا توڑا بڑا مشہور فکر۔ اچھا جی بیٹا جی ٹھیک، مہربانی آپ میرے بیٹے برکت ہوئے، آپ کا بھلا ہوئے، بچوں آپ بھی صحیح آندے ہو، آپ نے برکت ملے، لیکن جو میں کر رہا ہوں بھی بابا چنگا کام پیا کرنا۔ سلامت رہو۔ تو میرے بیٹے نے بھی اچھی فرمائش ہے، اچھی بات ہے میرے بیٹے، یہ مطلب ہے تو تقریرہ میری سنتا رہا، اچھی بات ہے سنتا رہا، اگر کوئی جملہ بیٹا تو انہیں لب بھی جائے گا۔ میں تے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا علامہ فہامہ یا بہت بڑا محقق آدمی ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ کرنا میں سنی پورا ہوں۔ جی سنی پوریاں سی، اور بیٹا بندہ وہی ہے جڑا پورا سنی ہوگا۔ میں ایک علامہ سائی صاحب ایک مثال دیندہ ہوں نا، میں بی بی ایک دا نکاح پڑھ کے کلمہ ایک دا پڑھ کے دوجہ دا سٹیٹس اپنے موبائل جلائے تے چنگی ہے، قسم تو علاوہ کسی دا سٹیٹس لیندی ہے تو بی بی چنگی ہے۔ آجی جڑا سنی ہو کے دوجہ دا سٹیٹس لائے ہو بھی اس خسم والی بی بی ور گئی ہے۔ میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی، قسم جو ہے جی دا کلمہ پڑھے آئی تو مڑ دوجہ نے سٹیٹس لینی ہے، اس بی بی تے سنی اچھ کی فرق ہے۔ سنی ہو جڑا ایک دائی روے جانے والی، زندگی گزر گئی ہے میری 46 سال ہو گئے ہیں، اور ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، اور الحمدللہ دعا کرنے ہاں اے اللہ عمر بھی لمبی دیں، فتنے تو محفوظ رکھیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور نے فرمایا ہے مبارک ہوئے اس بندے جن دی عمر لمبی ہوئی تے فتنے تو بچے آ رہے اور وہ دے عمل اچھے ہوئے، عمر لمبی تے عمل اچھے ہوئے تے مبارک ہے اس بندے۔ عزیزان محترم، میرے پیارے دوستو، میرے عزیزو، ساڑھی عقیدت دا یہ عالم ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پہ پڑھ دے، حدیث ہے، اور سجدے ویچنے تے سجدہ لمبا ہو گیا ہے، سجدہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آندے نے میں دل وچ خدشہ ہویا کہ انہاں کے لمبا کدی نہیں ہویا، میں ساروتاں چاہیا آقا جانین خیر ہوئے، جدو میں ساروتاں کیتا نا تو میں ویکھیا حضور سجدے چنے اتے حسین بیٹھے، صحابی سبحان اللہ، میں تیری نماز تو صدقے جاواں، دوجیاں تو بھی صدقے جاواں جی نہ کھے بجی میں سائیں دی مرضی ہے، لمبا کرے یا چھوٹا کرے، وہ نہ تو بھی صدقے جے اتا سار کیتا ہے بخیر ہوئے، تے
ویکھیا با حسین پشت تے بیٹھے نے انہاں بھی نہ آگاں ہو کے شہزادے تھلے لائے تے نہ لکما دیتا ہے او مڑ سجدے پہ گئے با حسین جانے تے نہ جانے تسی پہ رہو کھا گئے کوئی جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی وہ تسی صحابہ دا عقیدہ تے بیٹھے اب ویکھیا تو نہ ہے با سرکار اتے بیٹھے نے تے حضور سجدہ لمبا اس تو پہ کرتے نے اٹھ کے تھلے لا لیندے صاحب زادے اتے بیٹھے ہیں تو میں تھلے لایا حضور اٹھ وان انہاں کہنا تو مڑ سجدے پہ اوکھا حسین جانے نبی جانے ساڑھا کام ہے مگر سب کو کرے سجدہ پیارا نا کیسی نماز ہے جی دیکھ امام حضور نے تے حضور دے اتے حسین نے وڈے حسین نہیں وڈے حسین نہیں اتے حسین نے وڈے حضور ہی نہیں اساں حضور دی وجہ تو مولا حسین نو منیا ہے حسین پاک دی وجہ تو حضور نو نہیں منیا یہ بات کمڑے بندے اس لینڈ تو بھول جاندے نے یہ گل نہیں بھولنی اساں ابو بکر دی وجہ تو حضور نو نہیں منیا حضور دی وجہ تو ابو بکر نو منیا ہے مڑ تے دین دا حضور نے نا مرکز تے حضور نے نا مرکز تے حضور نے مرکز میری آقا سرکار نے عزیزو میرے نبی پاک سرکار نے کملی والے سائیں نے سجدہ طویل فرمایا ہے لیکن کچھ وقت تو بعد سجدیوں سر چایا ہے واہ حسین ایک تیرا سجدہ ہے سجدے وچ سر دھرے ہے مڑ چایا آج تک نہیں ہے تانیا کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین سجدے میں جاگے سر کو کٹایا حسین اور نعرے پاک دین پر ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے کچھ بھی نہ اپنے پاس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان میرے پاک نبی دے نواسے دا سجدہ ایک سبق ہے حضور دے نواسے دا سجدہ ایک سبق ہے میرے نبی دے نواسے دا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا ایک سبق ہے افسوس ہے امت کربلا تو بھی تفریق ہی لئی امت کربلا تو بھی فرقہ واریتی لئی ہے جڑیاں سجدہ چیزاں دینیاں چاہیاں وہ نہ سمجھا مہران ہونا تو شمر دے لائے زخم گن لینے تینوں حسین دی داڑھی بھول گئی ہے توجہ نہیں کیتی میری گل تینوں سنان بن انس دا نیزہ یاد رہ گیا ہے لیکن تینوں حسین دا سجدہ بھول گیا ہے میں حیران میری ملت دا نوجوان تینوں ہاتھ تے پایا کڑا یاد رہ گیا علی اکبر دی بانگ بھول گئی ہے علی اکبر دا نوکر ہے تو فجر دی بانگ پڑیا کرنا پتہ لگے علی اکبر دا نوکر پہ تو عید تے بھی مسیح سے ادو جانا ہے جس ویلے عید پڑی گئی ہوئے تو پھر تو آکھنا میں علی اکبر دا نوکر بھی ہے تو بانگ سن کے روندا بھی یہ تو بانگ دا مول اے سی کہ جی میں اکبر پڑی آئی یہ میں تو بھی پڑھے عزیزہ نے من چلو میرے آلی نہیں تھے جڑی اپنی آئی وہ پڑھتا رہا دے پڑھ تو تے صحیح تو ساتھ پڑھ ہی نہ عزیزہ نے من گرامی قدر سگیو میری عزیز آؤ فقیر دی بات سنو تے یاد کر لو تو انو شام غریبان دی یاد رہ گئی ساٹھے نزدیک سید غریب نہیں ہوندہ
ہوئے یا نہ ہوئے سید بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ سید غریب دو اپوزٹ چیزاں نے۔ سید دا معنی ہے سردار، وہ کیڑا سردار ہے جیڑا غریب ہے؟ توجہ نہیں کی تھی گل کی۔ عزیزان من بی بی پاک دے 9 بھرا شہید ہو گئے۔ اتنے 9 بھرا سیدہ زینب دے ایک دیہاڑے شہید ہوئے۔ میں ویکھیا کسے بہن دا ایک بھرا مرے تو انہوں ہوش نہیں رہنا، بہناں دے دماغ حل جاندے۔ 9 بھرا مڑ اکبر تے کا سمجھے بطریے اونو محمد جیسے بیٹے۔ عزیزہ نے من مڑ چوتھی رات کربلا وچ، لیکن میں علی دی دھی تو صدقے جاواں، تیری پردے داری تو قربان جاواں، یہ تو کربلا دی شام ہوئی ہے، بی بی زہرا دی دھی شام دی نماز مسلح تے پڑھی ہے۔ این علی والے، این کربلا والے بھائیو، اگر آپ سیدہ نال پیار کر دے ہو، سیدہ نال محبت کر دے ہو، تو فقیر دی یہ بات یاد رکھنا، سیدہ دا سچا محبے وے جڑا سیدہ علی داڑھی بھی پکا جائے، سیدہ علی اذان بھی پکا جائے، سیدہ علی نماز بھی پکا جائے، جڑا نیدے تے چڑھ کے حسین پڑھدا رہے وہ قرآن پکا جائے۔ بیٹا صرف فرقہ واریت ہی سکھنی جے سیدہ کو، سیدہ کو نہیں سکھائی، سیدہ تے اپنی ہر شے قربان کر کے اپنا تخت تاج ساری مملکت دے کے فرمایا آ ہر شے لے لو تے نانے دی امت لڑے نا۔ امام حسن دی بات ہے، ہر شے دے کے سلو کر کے امت نو لڑان تو بچا لیا ہے، تو جی تُسا موڑو وہی لڑنا ہے تے قیامت والے دن حسن تے بوئے کے کیویں جا کھلوس۔ پیارے سنگیو، پیارے عزیزو، سنی دا ایمان، سنی دا عقیدہ، آل اولاد تیری دا منگتا صدقہ شاہ اسی اصل حسینی الحمدللہ۔ ساڑھے بابے کہہ گئے نے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ آپ بھائی صحیح صاحب